ہوتا ہے نا وہ تو پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے کہ دیکھیں کہ کوئی وہاں پہ شور شرابہ اور ہلڑ بازی نہ ہو. عدالت کے اندر جو ہے کام وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے عدالت کا جج اس کا کام ہے وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں شارٹس کہ یہاں پہ اس طرح ہوئی ہے عدالت کے بارے میں غلط بیانی تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگائے. ایک دفعہ کنٹیمپٹ لگائے اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیں. اور اگر عدالت میں کوئی کرے تو دیٹ از کالڈ کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ. اور یہ جب پارٹیاں اس طرح ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں جو کرے اس کے خلاف کیس کر کے اس کا فیصلہ کر دیں یہ تو عدالت کے پاس اختیار ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی عدالت کے اوپر یعنی ادارے کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ جی ہاں بالکل. جو کچھ عدالت کے اندر ہو رہا ہے یا جو کہا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا پہ یقیناً ان کا اپنا یہ ہے اختیار بھی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح دباؤ میں نہ آنے دیں. جو باہر ہلڑ بازی ہو رہی ہے وہ پولیس کا کام ہے. آج عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے اور اسلام آباد بڑا فل آف ہیپننگ رہا شہر اقتدار جہاں 4 کورٹس کے اندر ان کو پیش ہونا تھا. اب وہ پیشی تھی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو پری ریسٹ بیلز اپلائی کی ہوئی ہیں. ایک طرف ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اتنی توقع ہو رہی ہے دوسری طرف کارکنان جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تو کھلا تضاد ہے؟ ان کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی. دیکھیں میں تو سیاسی ہوں نہیں میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ مصلحت اسی میں ہے تو وہ اپنے صوابدیدی اختیارات جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اگر اس سے فائدہ پہنچنے کا ان کو امکان ہے تو ان کو پتہ ہے اگر نقصان ہونے کا امکان ہے یہ بھی وہی جانتے ہیں. اچھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں پوچھ سکوں کہ کیونکہ آپ کے اپنے صاحبزادے بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو خاصی متحرک ہے جیل بھرو تحریک چلائے ہوئے ہے تو آپ نے ان کو بھی سمجھایا ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں جی ہر شخص کی اپنی مرضی ہے. میں نہیں سیاست کی ساری عمر اس لیے کہ میرا تعلق رہا ہے عدالت کے ساتھ. اب وہ سیاست اگر کرنا چاہے میرا بیٹا میں نے اس کو کہا میں نے کہا دیکھیں یہ سیاست ایسی نہیں ہے جس میں غیر اخلاقی بہت سارے لوگ داخل ہو گئے ہوئے تو ہم لوگ قلم قبیلے کے لوگ ہیں سیاست کی طرف جانا جو ہے فائدہ مند نہیں. اب جیل بھرو تحریک میں وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں اور ان کے لیڈر ضمانتیں رہ رہے ہیں عدالتوں سے تو میں اس زمن میں آپ سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ یہ تو کھلا تضاد دکھائی دیتا ہے اور کارکنان جو گرفتار ہے ظاہر ہے ان کے اہل خانہ بھی سوال کر رہے ہوں گے اور حق بجانب ہے یہ پوچھنے میں کہ لیڈر تو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں. اب تو وہ اجازت ہے کہ جو لواحقین ہیں وہ جا کے تو ملاقات کر سکتے ہیں تو اس کے اہل خانہ ولید کے جا رہے ہیں اس کی اہلیہ جائے گی انشاءاللہ شاید میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ بڑا جائے تو پھر جا کے دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں اور ان کا کیا تاثر ہے. میڈم لاسٹلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب ملک کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے معاشی چیلنجز بھی ہیں سیاسی پرابلمز بھی ہیں کنسرٹنٹی سی ہے اور پھر پولرائزیشن بھی بہت زیادہ ہے سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں یا اس طرح کی ہیجان یا یہی مسائل کا حل ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم منفی جا رہے ہیں 78 سال کے بعد اور نوجوانوں کے جو ہے نا حوالے کرنی چاہیے سیاست. یہ جو بیٹھے ہوئے نا اوپر سال ہا سال بلکہ دہائیوں سے یہ علیحدہ ہو جائے. جو نوجوان ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کچھ کریں وہ میرا خیال ہے خوش اخلاق بھی ہیں کیونکہ میں تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک طالبہ کی حیثیت سے جاتی ہوں تو میں ان لوگوں سے ملاقات میری ہوتی رہتی ہے. ان کو شوق ہے کہ یہ ملک کے لیے کچھ کریں اور پرعزم بھی ہے. یہ جو اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم دکھائی دے رہا ہے 184(3) کی جورسڈکشن کی بہت بات ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی معاملات عدالتوں نے ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں تو عدلیہ کے لیے بھی کوئی ایڈوائس ہے؟ نہیں جی دیکھیے عدلیہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو بھی فیصلے کرتی ہے اپنے تئیں وہ بہترین کرتی ہے. میں تو 20 سال ہو گئے ریٹائر ہوئی میرا نہیں کام کہ میں عدلیہ کو مشورے دوں. وہ فیصلے جو بھی اپنے تئیں کریں گے کہ 184(3) لگتا ہے یا نہیں لگتا. میرا خیال ہے اب تو یہ جو بینچ ہے یہ 184(3) کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو جو لگی ہوئی ہیں اپیلیں ان کا فیصلہ کر رہے ہیں اور شاید اب اس کی سنائی ہو گئی ہے اور فیصلے کی طرف آ رہے ہیں